حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا، ایک دن میں نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ آخر کون ہے جو اتنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے۔ فرماتے ہیں جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف اٹھ کر گیا، میں نے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا، ایک شخص جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے اور منہ کے بل زمین پر اونٹے پڑا ہوا ہے، منہ کے بل زمین پر اونٹے پڑا ہوا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اسے پوچھا اے شخص تو ایسا کیوں کہتا ہے اور وجہ کیا ہے کہ تو کہہ رہا ہے؟ تو پرسرار شخص بولا اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ، افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان عالی شان میں داخل ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت یہ بدبخت بھی وہیں پر تھا۔ میں جب تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کے قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، ان کی ڈانٹ کی آواز سن کے مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو معاذ اللہ تھپڑ مار دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ آپ نے فرمایا اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دے، تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں جھونک دے۔ امیر المومنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ افسوس امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں، آنکھیں بھی جا چکی ہیں، ہاتھ دونوں کٹ چکے ہیں، پاؤں سے بھی مفلوج ہو چکا ہوں، پاؤں بھی کٹ چکے ہیں۔ اب تم دیکھ ہی رہے ہو، اب صرف موت باقی رہ گئی جس سے میرا جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ اللہ پیارے محترم سے صحابہ کرام کوئی بھی ہوں اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ اپنی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح میں ان کی 2 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ان کی زوجہ ہیں 2۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا 10، ایک دفعہ فرمایا 40، ایک جگہ پر کتابوں میں مختلف روایات ہیں، میں تینوں عرض کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ فرمایا 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور یہ صرف اور صرف فقط حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان حاصل ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں جس کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر کسی صحابی کے نکاح میں ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رتبے بلند رتبہ والے، آپ عشرہ مبشرہ میں یعنی وہ 10 صحابہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے آپ ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، یعنی حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے، آپ کا نام اس میں گرامی عثمان، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو 40 دن محصور رکھ کر 40 دن قید رہے اپنے ہی مکان عالی شان۔ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے مدینے میں خون ریزی ہو، فرمایا نہیں۔ ہاں خلافت کی تمیز نہیں اتاروں گا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے عثمان تم سے لوگ خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، تم نہ اتارنا، خلافت نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ آپ خلیفہ کی حالت میں خلافت کی مسلط پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کی وجہ سے ذو النورین کہلاتے ہیں، 2 نور والے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں کسی نے عرض کی حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ ارشاد تو فرمائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہیں فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں، جنہیں فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہیں اور آپ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب رانا نور کا۔ اچھا، ذوالنورین ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں، آج وہ بھی سنتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کی استقبال میں جنت کے دو نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ جنت میں جب داخل ہوں گے تو دو نور کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تیسری وجہ، امام ابو حسین قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں، وتر کی نماز میں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ قرآن بھی نور ہے، رات کا قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا بھی نور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوروں کو جمع کیا تو اس لیے آپ ذوالنورین بھی کہلائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو نماز فطر میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ غور کریں قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا قرآن پاک سے کتنا لگاؤ ہے۔ آخری دفعہ ہم نے قرآن پاک کب کھول کے پڑھا تھا، ہم وہ دیکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ قرآن کے حافظ تھے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اے کاش ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے 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 روزانہ کوئی ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے، تو ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، 3 آیات پڑھ لیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے تلاوت کرنا میرا کام، صبح و شام ہو جائے تلاوت کرنا میرا کام، صبح و شام ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز میں ذکر میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے پڑھ لیں یار، ہے جی، ہم بیٹھ کے کب پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خصوصیت ہے نا 2 شہزادیوں والی، تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں، پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں۔ آپ کی جو شادی کا جو آپ کی